السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ زینہ اردو درجہ پنجم کا سبق نمبر 10 ہے، صحت مند ماحول صحت مند زندگی۔ ظاہر سی بات ہے، ماحول صحت مند ہوگا، خوشگوار ہوگا، صاف ستھرا ہوگا تو زندگی بھی اچھی ہوگی، صحت مند زندگی ہوگی۔ اگر ماحول خراب ہوگا، ماحول آلودہ ہوگا تو زندگی میں مختلف جو ہے وہ ہمیں بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف اور پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا مسائل بیان کیا گئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑتا ہے، یا ماحول کی آلودگی کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں۔ چلتے ہیں صحت مند ماحول صحت مند زندگی کی طرف۔ صحت مند ماحول صحت مند زندگی۔ میرے ابا جان محکمہ جنگلات میں ایک بڑے افسر ہیں۔ انہوں نے آج اپنے چند دوستوں کو کھانے پر مدعو کیا ہے، اس لیے امی جان صبح کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ مقررہ وقت پر ابا جان کے دوست ہمارے گھر پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ امی جان نے کھانا وقت پر تیار کر لیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا اہتمام ڈرائنگ روم میں کیا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ میں بھی ابا جان سے اجازت لے کر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ سب دوست اپنے بچپن کے قصے سنا کر خوش ہو رہے تھے۔ ابا جان نے اپنے دوست سے پوچھا، اشرف صاحب آپ کی صحت کیوں خراب لگ رہی ہے؟ اشرف: ارے صاحب، آپ تو جانتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر سب سے قیمتی شے پانی ہے۔ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ انسانوں، جانوروں اور پودوں سبھی کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے گھر کے قریب بہت سی فیکٹریاں چل رہی ہیں۔ بے شک ان فیکٹریوں میں ہماری سہولت کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں، لیکن ان فیکٹریوں سے نکلنے والے دھوئیں سے فضا آلودہ ہو رہی ہے اور ان سے نکلنے والا زہریلا پانی قریبی ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرب و جوار کے سارا پانی زہر آلودہ ہو گیا ہے۔ یہ پانی ہمارے زیر زمین پینے کے پانی میں شامل ہو کر ہمارے علاقے کے لوگوں کو بیمار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے معدے اور آنتڑیوں کی عام ہو رہی ہیں۔ یہاں تک ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ہماری جو ہے وہ معدے اور آنتڑیوں کی بیماری کا باعث جو ہے وہ آلودہ پانی جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی پانی آلودہ ہو رہا ہے۔ فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے فضلات جو ہیں وہ ندی نالوں میں بہائے جاتے ہیں، جو رس کر جو ہے وہ زیر زمین ہمارے پینے کے جو ذخائر ہیں ان میں شامل ہو رہا ہے اور مختلف بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ فیکٹریوں سے نکلنے والا فضلہ جو ہے فلٹرائٹ کر کے یعنی فلٹر کر کے ان کو ایسے انتظامات کیے جائیں کہ وہ زہریلا جو مواد ہے وہ ان پانیوں سے جو ہے وہ نتھار لیا جائے، تو باقی جو ہے فضلہ وہ کہیں کسی مناسب جگہ پر جو ہے وہ اس کو پانی کو پھینکا جائے، تاکہ وہ ہمارے پینے کے پانی میں زیر زمین جو ہے اس میں شامل نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے اس کو بھی کسی طریقے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی جائے کہ تاکہ وہ فضا میں شامل ہو کر فضا کو آلودہ نہ کرے۔ جیسے جیسے یہ ماحول میں جو چیزیں جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اگرچہ انسان نے اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے اور ضروریات زندگی کی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری فیکٹریوں کارخانے لگا دیے ہیں، زندگی میں اس نے چیزیں تو حاصل کر لیں، لیکن زندگی کا اصل قرار اور سکون جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ نکل گیا ہے۔ اب نہ پینے کا پانی صاف مہیا ہے، نہ سانس لینے کے لیے جو ہے فضا اور ہوا صاف ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ سانس لے سکیں۔ فضا آلودہ ہے تو سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، پانی کے آلودہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ مختلف پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہی بات وہ اشرف صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں سبق میں کہ فیکٹریاں جو ہے وہ ان سے نکلنے والا فضلہ اور دھواں جو ہے وہ ہمارے لیے بیماریوں کا باعث بن سے معدے اور آنتڑیوں کی بیماریوں عام ہو رہی ہیں۔ رہی صحیح کثر بے ہنگم ٹریفک کے دھوئیں اور شور نے پوری کر دی ہے۔ ابا جان نے اپنے پہلے دوست کی بات سننے کے بعد دوسرے دوست سے پوچھا، یار بشیر، اشرف صاحب تو شہر میں رہتے ہیں اور شہر میں آلودگی کے مسائل کی وجہ سے ان کی صحت خراب ہے، آپ تو گاؤں میں رہتے ہو، آپ کی صحت کو کیا ہوا؟ بشیر صاحب: ارے صاحب، بات تو آپ کی درست ہے، میرے گھر کے قریب بھی آکسیجن پیدا کرنے والے کارخانے یعنی مختلف اقسام کے بہت سے درخت تھے جو انسان، حیوان، چرند پرند کے سانس لینے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔
انسان اپنی رہائشی اور لکڑی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ان درختوں کو بے دریغ کاٹ رہے ہیں، جس کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھ رہی ہے۔ احمد صاحب، آپ تو محکمہ جنگلات میں ایک بڑے افسر رہ چکے ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ جنگلات کی شرح میں کمی آتی جا رہی ہے۔ درختوں سے حاصل ہونے والے فوائد کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ درخت بارش برسانے کا سبب بھی بنتے ہیں اور سیلاب سے ہونے والے زمینی کٹاؤ کو بھی روکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں تقریباً 50% درخت کٹ چکے ہیں، جس کی وجہ سے زمینی کٹاؤ کے نتیجے میں ہمارے علاقے میں گزشتہ سیلاب نے تباہی مچا دی، جس میں میرے مال مویشی بہہ گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں اور بہت سی زرعی زمین دریا میں بہہ گئی۔ بس اسی پریشانی کی وجہ سے آپ کو میری صحت خراب محسوس ہو رہی ہے۔ ابا جان نے اپنے دوستوں کی باتیں غور سے سنی اور بولے، دوستو، بہت افسوس ہوا آپ کے حالات سن کر۔ میں جانتا ہوں کہ ساری دنیا میں پھیلے لاکھوں کارخانوں، اینٹوں کے بھٹوں کی چمنیوں اور بے ہنگم ٹریفک سے خارج ہونے والے دھوئیں نے ہماری فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ جہاں یہ فضائی آلودگی کا موجب بن رہے ہیں، وہیں ٹریفک کا شور صوتی آلودگی کا بھی باعث بن رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان و حیوان کے علاوہ چرند پرند بھی بہت سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لوگ ایسی تدابیر اختیار کریں جن کی مدد سے ان نقصانات سے بچا جا سکے اور فطرت کا توازن بھی برقرار رہے۔ سب سے پہلے حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ فیکٹریوں کے مالکان ان فیکٹریوں سے نکلنے والے زہریلے فضلے اور پانی کو صاف کر کے ہی مخصوص جگہ پر منتقل کریں۔ اس کے علاوہ شجرکاری مہم باقاعدگی سے چلائی جائے۔ حکومتی اقدامات کے علاوہ ہر شہری اپنے حصے کا کم از کم ایک درخت لگائے اور اس کی مکمل دیکھ بھال بھی کرے۔ اپنے گلی محلے کو صاف رکھے، کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالے اور گلیوں اور سڑکوں پر پانی کھڑا نہ ہونے دے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہر شہری اپنے پاس موجود ہر قسم کی گاڑیوں کی مکمل دیکھ بھال کرے، ان میں ایسے فلٹرز لگوائیں جن سے آلودہ دھواں خارج نہ ہو سکے۔ ابا جان کے سب دوستوں نے اس بات پر اتفاق کیا اور عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں موجود مسائل کے حل کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر کوششیں کریں گے تاکہ آئندہ ان مسائل سے کوئی دوسرا زیرو دوچار نہ ہو، کیونکہ صحت مند ماحول سے ہی صحت مند زندگیاں وابستہ ہیں۔ اب رات ہو چکی تھی۔ ابا جان کے دوستوں نے دعوت کا شکریہ ادا کیا اور رخصت چاہی۔ ابا جان نے مسکرا کر سب دوستوں کو رخصت کیا۔ یہاں ہم نے پڑھا کہ فیکٹریوں کے چمنیوں اور ان سے نکلنے والا فضلہ جو ہے ہمارے لیے کن کن جو ہے وہ بیماریوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ درختوں کو کاٹنے سے ہمیں کن کن جو ہے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ درخت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جو فضا کو صاف کرتے ہیں، یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو کم کرتے ہیں اور آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ ساتھ میں وہ زمین کو جو ہے برقرار رکھتے ہیں، زمین کے کٹاؤ کے عمل کو جو ہے روکتے ہیں۔ سیلاب کے دنوں میں زمین جو ہے وہ بہہ جاتی ہے اور بہت ساری زرعی زمین جو ہے وہ زیر آب آنے کی وجہ سے فصلوں سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام جو ہے وہ نقصانات سے بچنے کے لیے ایک تو ہمیں درختوں کا جو ہے وہ کاٹنا نہیں چاہیے، درخت لگانے چاہیے، اور ہر فرد کو اپنی ذاتی طور پر جو ہے اس میں دلچسپی لینی چاہیے کہ وہ درخت لگائے اور اپنی جو ہے وہ گاڑیوں کو اس طرح سے جو ہے وہ ان کی دیکھ بھال کرے کہ ان سے دھواں جو ہے وہ خارج نہ ہو، تاکہ ہماری فضا بھی صاف ستھری رہے اور ہم بھی صاف ستھری اور صحت مند زندگی گزاریں اور ہمارے آنے والی نسل بھی ان مسائل سے دوچار نہ ہو۔ سبق کے میں بہت سارے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں نہیں آتے، اور جب تک ہمیں ان کے معنی نہ آئیں بات سمجھ میں نہیں آتی یا ہم بات کو سمجھنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو چلتے ہیں الفاظ کے معنی کی طرف۔ مدعو کرنا، دعوت پر بلانا، اہتمام، بندوبست، انتظام، زہر آلود، زہر کا بھرا ہوا،
بے دریغ، بغیر سوچے انجام سے بے پرواہ، موجب بڑھنا، باعث بڑھنا، وجہ بڑھنا، توازن برقرار رکھنا، مختلف اجزاء کا تناسب برقرار رکھنا، فضلہ، جانداروں کے جسم یا فیکٹریوں سے نکلنے والے فالتو مادے، زیرو۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔